باپ کا آخری خط۔ والد کا آخری خط ایک جذباتی کہانی جو اولاد، وقت اور ندامت کے درد کو چھوتی ہے۔ خاموش سا کمرہ، ایک بوڑھا باپ چارپائی پر لیٹا ہوا ہے۔ ہاتھوں میں ایک پرانا کاغذ ہے اور چہرے پر تھکن کے ساتھ سکون بھی ہے۔ خواہش: اچھا بیٹا، یہ خط میں تمہارے لیے اس دن کے لیے لکھ رہا ہوں جب میں تمہارے درمیان نہیں ہوں گا۔ نہ میری نصیحتیں، نہ میری ڈانٹ، نہ میری دعائیں، بس یہ چند لفظ رہ جائیں گے۔ کمرے میں خاموشی، صرف دیوار پر ایک پرانی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز۔ یاد ہے بیٹا، جب تم چھوٹے تھے تو تمہیں سینے سے لگا کر سلاتا تھا۔ تمہارے رونے پر میری نیندیں حرام ہو جاتی تھیں، اور آج تمہاری مصروف زندگی میں میرے لیے وقت نہیں۔ نہیں بیٹا، میں ناراض نہیں، بس دل تھوڑا سا اداس ہے۔ میں نے کبھی تم سے کچھ نہیں مانگا، بس ایک لمحہ، ایک مسکراہٹ، اور تمہارا ہاتھ پکڑ کر تھوڑا بیٹھنا چاہتا تھا۔ خاموشی، آنکھوں سے بہتی ہوئی ایک آخری آنسو کی لکیر۔ اگر کبھی دل چاہے تو میرے کمرے میں آ جانا، میری وہ چھوٹی سی الماری کھولنا جہاں تمہاری بچپن کی چیزیں رکھی ہیں، اور شاید میرا آخری خط بھی جو میں نے محبت سے تمہارے لیے لکھا تھا۔ آواز دھیرے دھیرے مدھم ہوتی ہے۔ باپ کبھی مر نہیں جاتا، یاد رکھنا بیٹا، باپ کبھی مر نہیں جاتا، وہ صرف خاموش ہو جاتا ہے، تمہارے لیے دعاؤں میں اور تمہارے لیے خوابوں میں۔ بوڑھا باپ اکیلا بیٹھا، بچپن کی پرانی تصویریں، اداس گھر کا ماحول، پرانا کمرہ، چارپائی، گھڑی، الماری، آنکھوں سے بہتے آنسو، آسمان کی طرف اٹھتے ہاتھ۔ قرآن مجید میں شعر ہے، سورۃ الاسراء آیت نمبر 17 سے 23۔ وقدار ابو کا ترجمہ پوری آیت کا: اور تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والد جنت کے دروازے میں سے درمیانی دروازہ ہے، بس اگر تو چاہے تو اس دروازے کی حفاظت کا یا سے ضائع کر دے۔ حدیث نبوی میں ایک اور جگہ اشارہ ہے، جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، پھر بھی وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا تو وہ تباہ ہو گیا۔ صحیح مسلم۔